آج پوری دنیا میں آپ سبھی کو معلوم ہے کہ خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو تعلیم کے علاوہ دوسری بہت اہم چیز ہے جو ہماری بچیوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، پوری دنیا لیکن خاص طور پہ پاکستان کی عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے ضروری ہے، وہ ہے ان کی صحت، اور اس میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے غذائیت۔ بچی جب لڑکپن میں پہنچتی ہے، اپنی ٹین ایج میں پہنچتی ہے، جس کو ایڈولسنٹ ایج کہتے ہیں، تب سے ہی ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی غذائیت پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ جیسی غذا بچی کو دیں گے اتنا ہی صحت مند اور توانا جسم اس کا بنے گا، اور آگے چل کر جب وہ ماں بننے کی عمر میں آئے گی، ماں بننے کے عمل سے گزرے گی، تو آنے والے بچے کے لیے بھی اس کی نیوٹریشس غذائیت والی جو اس کی خوراک ہے وہ اس کو ہیلپ کرے گی۔ اور ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 مہینے کے حمل میں آپ تیار کر رہے ہوتے ہیں آنے والی پوری نسلوں کو۔ یہ سب کیا کہانی ہے؟ یہ کہانی خاص طور پہ ہمیں سناتی ہے کیمپین جس کا نام ہے نرشما، جو کہ ایک بین الاقوامی نیوٹریشن اور غذائیت کے حوالے سے، خواتین کی صحت کے حوالے سے ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا نام ہے نیوٹریشن انٹرنیشنل۔ پاکستان میں بھی سالہ سال سے کام کر رہا ہے۔ ان کی حکومت پاکستان کے ساتھ مشاورت سے نرشما کیمپین، جو اس وقت تو سندھ اور پنجاب میں اپنی آب و تاب سے کام کر رہی ہے، زوروں پہ ہے، آج اس کو ہم فیچر کرنے جا رہے ہیں رائزنگ پاکستان میں، اور آنے والے وقتوں میں ہم اسے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اور AJK میں بھی انشاءاللہ ضرور دیکھنا چاہیں گے۔ 2 شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ خاص طور پہ میڈیکل ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس سے بات کرنا چاہیں گی۔ ڈاکٹر ارشاد دانش جو کہ سینئر ایڈوائزر ہیں ایڈوکیسی کے نیوٹریشن انٹرنیشنل کے ساؤتھ ایشیا ریجن کے۔ ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، السلام علیکم، ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان۔ گڈ مارننگ، تھینک یو فار انوائٹنگ اس۔ اور جناب اس کے ساتھ ایک ایسا چہرہ ہے کہ جو ہمارے ہر گھر کا فرد ہے۔ ارے آپ سوچ رہے ہیں یہ کون ہے، یہ نیا فیملی ممبر کون آ گیا؟ بھئی یہ وہ ہمارا فیملی ممبر ہے کہ جو چاہے ٹی وی ٹاک شوز ہوں، ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، ڈرامے ہوں، لیلا زبیری کو کون نہیں جانتا۔ اور آج لیلا زبیری نرشما کے شو میں کیوں آئی ہیں، یہ اب ان سے ہی ہم پوچھیں گے۔ السلام علیکم لیلا۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم میرے تمام ویورز۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ کہیں کوئی غلط وہ ایپیسوڈ تو نہیں تھا؟ آپ کو ہم نے غلطی سے تو نہیں بلا لیا نرشما میں؟ میں آج نرشما کا ڈرامہ کروں گی۔ اچھا، اوکے اوکے اوکے۔ دیکھیں میں بھی تو ایک ماں ہوں، ایک عورت ہوں، اور ہاں سب کو وومنس ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ آج انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے، تو اس لحاظ سے مجھے آپ نے صحیح بلایا ہے۔ بالکل ٹھیک بلایا۔ اچھا جی، تو نرشما کی کہانی ہم سٹارٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمیں مختصراً 1 منٹ میں بتائیں کہ کیمپین کیا ہے، اور اس میں اگر ہم ماؤں کی غذائیت اور نیوٹریشن کی بات کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ آپ گائنیکالوجسٹس، لیڈی ہیلتھ ورکرز، میڈیکل ڈاکٹرز، اسٹوڈنٹس کو کیوں زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اس کی ذرا ہمیں کہانی بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب کو انٹرنیشنل ویمن ڈے کی مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو، لیلا تو نیوٹریشن کی چیمپئن ہیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے نیوٹریشن کے حوالے سے آگاہی جو ہے پیدا کر رہی ہیں، ہمارے اپنی خاندان کی عورتوں کو بھی، ہماری کلیگس کو بھی، اور تمام دنیا کی خواتین کو ہم خواتین کا عالمی دن کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ضرور۔ اب بات کرتے ہیں کہ نرشما کیوں ہم نے سٹارٹ کی۔ نرشما ہم نے اس لیے سٹارٹ کی کہ پاکستان میں جو بہت ساری خواتین، 50% سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کا شکار ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو ہم موٹے تازے نظر آتے ہیں، لیکن جو ضروری وائٹامنز اور منرل ہے اس کی کمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہماری جو ایڈولسنٹ گرلز ہیں، جو نوعمر بچیاں ہیں، اس میں یہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پہ جو دیہی ایریا میں جو بچیاں ہیں وہ خون کی کمی کا شدید شکار ہیں۔ ہماری ویمن آف ریپروڈکٹیو ایج جو حاملہ خواتین ہیں، ان میں دیکھا گیا کہ وہ 80% سے زیادہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں۔ تو بظاہر موٹے تازے ہیں لیکن ضروری وائٹامنز اور منرل کی کمی کا شکار ہیں، جس کو ہم ہڈن ہنگر بھی کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جب یہ خواتین جو ہیں ڈاکٹرز کے پاس، ہیلتھ ورکرز کے پاس دوران حمل جو ہے کنسلٹیشن کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ان کو کچھ زیادہ جو ہے نیوٹریشن کے بارے میں بتا نہیں پاتے۔ ایک تو وقت کی کمی کا ہوتا ہے معاملہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ باہر اسپتال میں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک عورت بیٹھی ہے، 2 اور انتظار کر رہی ہیں، بلکہ زیادہ۔ اس کی اہمیت کو بھی اتنا سمجھا نہیں گیا۔ تو یہ دیکھا گیا کہ صرف 15% جو خواتین ہیں ان کو نیوٹریشن کے حوالے سے پراپر آگاہی دی گئی،
یہ ایک ڈیٹا اس پہ ریسرچ Research پہ اویلیبل بھی. ہے. Okay. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ڈاکٹرز کو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو موٹیویٹ کریں, ان کو سینسٹائز کریں کہ وہ حاملہ خواتین کو یا عمومی طور پہ جو خواتین وہاں پہ ہیلتھ کیئر سینٹرز پہ آتی ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں نیوٹریشن کے بارے میں. اچھا جی, اس حوالے سے نرشما کا کیونکہ ہم ذکر کریں تو کنٹرول روم سے میں کہوں گا کہ ایک سلائیڈ آپ کے سامنے آویزہ کریں اسکرین پہ. یہ ہے جی فیس بک پیج. اس فیس بک پیج سے یہ پوری کیمپین جو ہے پورے پاکستان میں, ویسے تو ابھی آپ کے جو فوکس ڈسٹرکٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا ہم اگر ذکر کر دیں, یہ نرشما کا فیس بک پیج ہے جی. ہم تو کہیں گے کہ ہر شخص اس کو فالو کرے کیونکہ اس پہ کس طرح کا مٹیریل ہے یہ بھی ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, لیکن خاص طور پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس پیج کو ضرور فالو کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بالکل, اس کو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی اس کو فالو کریں اور عام لوگ بھی فالو کریں, کیونکہ اس میں ہم نے یہ بہت معلوماتی مواد اس پہ ڈالا ہے. اس میں آپ کو ڈاکٹرز کی اس پہ ویڈیوز نظر آئیں گی, اور وہ عمومی طور پہ جو خواتین کے جو نیوٹریشن کے مسائل ہیں اس کا کافی اس پہ معلوماتی مواد دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح کہ میں نے بتایا کہ عام طور پہ جو نیوٹریشن کے مسائل ہیں اس کو بھی اس پہ ویڈیوز ہیں, ڈاکٹرز کے مفت مشورے ہیں. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے فیس دینے کی ضرورت ہی نہیں. آپ اس فیس بک پیج کو فالو کریں تو آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی کہ ایک عورت کو کس طرح کی نیوٹریشن اور وہ کن کھانوں سے مل سکتی ہے وہ بھی ملے گا. ڈاکٹرز کے پاس بھی ضرور جائیں, خاص طور پہ حاملہ خواتین جو ہیں وہ تو ضرور جائیں, وہ لازمی جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو بہت اچھی مفید معلومات ملیں گی, اور اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھے اچھے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں, اور اس میں اپرچونٹی ہے کہ آپ ان سوالات کے جواب بھی دیں اور اپنے نیوٹریشن کے نالج کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. ہاں جی, بالکل بالکل. اچھا جی, تو انعام حاصل کرنے کے لیے لیلا زبیری اس کیمپین کا حصہ بنی ہے یا کیا چکر ہے؟ ذرا لیلا آپ بتائیں کہ آپ نرشما کا حصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجھے نام بہت اچھا لگا. ڈاکٹر صاحب ویسے کمال کا نام ہے یہ کس کا آئیڈیا تھا پتہ نہیں, زبردست آئیڈیا تھا. تو سب سے پہلے جو اٹریکٹ میں ایک انعام ان کو بھی ملنا چاہیے جن کا انعام جنہوں نے انعام رکھا ہے, کیونکہ میں سب سے پہلے جو اس اٹریکٹ ہوئی وہ اس نام کی وجہ سے ہوئی کہ میں جانوں تو کہ یہ ہے کیا. نرش ماں بہت ہی تھاٹفل نیم ہے, اور اس میں جو ہے ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ماں کو کس طرح سے نرش کیا جائے, کیونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں, میری بچیاں بھی ماشاءاللہ ماں بن گئی ہیں. تو مجھے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو خواتین اب ماں بننے والی ہیں یا جو بچیاں ماں بننے والی ہیں ان کو بھی ایڈوائس دی جائے, ان کو بھی بتایا جائے کہ کیا بہتر طریقے ہیں. اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیمپین شروع کی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, اب کوئی اچھی چیز ہوگی تو وہ بیٹے کے لیے رکھ دی جاتی ہے. اچھا, ابھی بھی یہ ہے جی, ہوتا ہے کچھ گھروں میں, میں نے دیکھا ہے یہ ہوتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا نا کہ بچی کو اگر زیادہ غذا دیں گے وہ موٹی ہو جائے گی, وہ تو خیر ایک الگ بات ہے. ابھی یہ ذہن میں نہیں ہوتا بات, اس میں یہ ہوتی کہ جی بیٹا کمانے جائے گا نا, تو بیٹے کی زیادہ ضروری ہے کہ اس کی نرشمنٹ زیادہ اچھی ہو. اس وقت یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ جو بچی ہے یہ آگے چل کے جب ماں بنے گی اور اس کے جب بچے ہوں گے تو ان بچوں کے اوپر کیا گزرے گی جب یہ بچی جو ہے یہ انڈر نرشڈ ہوگی. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب بات کریں لیلا, آپ اب کیونکہ ڈرامہ انڈسٹری سے ہیں, آپ مختلف کیریکٹرز کرتی بھی ہیں اور کہانیاں, آپ کے خیال میں ہماری ڈرامہ انڈسٹری اور ایون میں تو کہوں گا ہمارے جو مارننگ شوز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہم نے وہ ایک سٹینڈرڈ سا نہیں سیٹ کر دیا کہ پتلی دبلی خوبصورت لڑکی ہوگی تو وہ زیرو سائز سے وہ حسن کے معیار پہ بھی پوری اترے گی, اس کے رشتہ بھی اچھا ہوگا. بالکل, یہ میڈیا نے کچھ گڑبڑ کی ہے. ہاں, تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے, کیونکہ اس میں میڈیا کو بھی پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی دبلی پتلی ہی ہو تو اچھی لگے, صحت مند ہونی چاہیے, صحت اس کی اچھی ہونی چاہیے, ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میں نے دیکھا ہے اکثر جو ینگ بچیاں ہیں ان کو یہ بہت فکر ہوتی ہے کہ ہم موٹے ہو جائیں گے, ڈائٹ کری ہوتی ہیں, فاقے کری ہوتی ہیں, پورا دن کچھ نہیں کھا رہی ہوتی ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے ان کی جو انٹرنل ہیلتھ ہے وہ کتنی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو آپ ہیلدی کھائیں. آپ کی 2 بیٹیاں ماشاءاللہ, جی اللہ کا شکر, جب وہ ماں بننے والی تھیں اور سمر میں تو جب وہ ماں بننے سے پہلے مطلب شادی سے پہلے جب وہ میرے پاس تھیں تو میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں ان کو ضرور ناشتہ کرواؤں, کیونکہ بچیاں میں نے دیکھا عام طور سے
ناشتہ نہیں کرنا چاہتی. اور ناشتہ میں سمجھتی ہوں کہ از اے ویری امپورٹنٹ میل آف دا ڈے. بہت ضروری ہے کہ جو آپ کی شروعات ہے دن کی وہ ایک اچھی ڈائٹ کے ساتھ ہو. تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ ضرور ناشتہ کیے بغیر کبھی نہ جائیں اسکول وغیرہ. شروع سے میں نے اس بات کا خیال رکھا. تو ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے ان کی اچھی ہیلتھ رہی, اور جب وہ ماں بنی تو ماشاءاللہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی, اور بہت ایزیلی ان کا سارا کام ہوا. اور اس کے بعد یہ کہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ہیلدی ہیں, اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے اپنی بچیوں کا خیال رکھا اور ان کی بچیاں اب اگلی نسل کا خیال رکھیں گی. جی بالکل. تو وہ بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ نرشما کی جو کیمپین ہے یہ اس وقت پاکستان کے کن ڈسٹرکٹس میں, کن علاقوں میں اس وقت موجود ہے, اور وہاں پہ کس طرح کی فیسلٹی دی جا رہی ہے؟ جی, تو اس وقت ہم 6 اضلاع میں ہیں پاکستان میں, لیکن ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. سو 4 اس میں جو ہے سندھ کے اضلاع ہیں, خاص طور پہ جہاں پہ میل نیوٹریشن کا ایشو زیادہ ہے, اور اس میں کچھ فلڈ افیکٹڈ بھی ہیں. ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جی 2 سال پہلے جو شدید سیلاب جی بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم اس کو خیبر پختونخوا میں بھی لے جانا چاہ رہے ہیں, اور بلوچستان میں بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں. پنجاب میں بھی ہے؟ جی پنجاب میں بالکل ہے. 2 اضلاع جو ہیں وہ پنجاب میں, ایک تو راولپنڈی ہے اور ایک بہاولپور ہے. اور یقین جانیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا میں اس کمپین کو پھیلاؤں. ایٹ لیسٹ اس کو ایشیا لیول تک تو میں ضرور لے کے جاؤں گا. پہلے اس کو آپ پورے پاکستان میں پھیلا لیں, وہ زیادہ ضروری ہے. بالکل ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. تو اس میں ایک تو آپ کا بہت شکریہ, اور باقی جو سیلیبریٹیز ہیں, ثانیہ سعید نے بڑا اچھا اس میں, لیلا واسطی جو ہیں, اور بہت سارے جو سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے اس میں اچھا رول پلے کیا ہے, اس اچھے پیغام کو پھیلانے میں مدد کی ہے. توثیق آپ کا اس میں بڑا رول ہے, اور اس نام کے پیچھے بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے, تو آپ کو انعام ضرور ملے گا اس کا. ہاں میں وہی سوچا تھا کہ لیلا نے پوچھا کہ نرشما کس نے رکھا تھا, تو آپ مجھے انعام دینے سے کترا رہے ہیں. نہیں ہم آپ کو اکنالج کرتے ہیں. اچھا آپ بھی اس میں ہیں شامل, واہ ماشاءاللہ. انعام رکھنے کے عمل میں بالکل. اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو خاص طور پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور صوبائی سطح پہ بھی ہمیں بہت سپورٹ ملی ہے. بنیادی طور پہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے, اور نیوٹریشن انٹرنیشنل گورنمنٹ کے کام کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک نیشنل لیول پہ ایک ملٹی سیکٹورل نیوٹریشن اسٹریٹجی ہے, پھر میٹرنل نیوٹریشن اسٹریٹجی ہے, اور اس میٹرنل نیوٹریشن اسٹریٹجی کا یہ حصہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کریں. اور ڈاکٹر صاحب بڑی مجھے خوشائند بات ایک یہ لگی کہ ابھی الیکشنز ہوئے, نئی حکومتیں بنی ہیں, تو جو مینیفیسٹوز تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے نیوٹریشن کو اپنے مینیفیسٹو میں بڑی اہم جگہ دی ہے, which is یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب اس چیز کی اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. ایون پولیٹیکل ول جو ہے نا, پولیٹیکل ایک اس کی توثیق کرنا اس اہم ایشو کی, وہ بڑا ضروری تھا. ہم پری الیکشن پیریڈ میں ملے پولیٹیکل مینیفیسٹوز کمیٹیز سے, اور ان کو ہم نے ایکسپلین کیا, آلدو اتنا نیوٹریشن کے حوالے سے اویئرنیس نہیں تھی, لیکن انہوں نے ہماری تمام جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کو ویلکم کیا. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا, یہ انشور کرایا گیا کہ ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ, لیکن نیوٹریشن کے معاملے میں ہم ایک جگہ پہ ہیں, اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ول موجود ہے, اور ریسورسز کا ہمیں مسئلہ ہے, لیکن اگر ول موجود ہو تو ریسورسز بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا لیلا آپ یہ بتائیے کہ تھوڑا سا آپ اپنا بیک گراؤنڈ, کہ آپ جب 2 بیٹیاں آپ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی, تو اب شاید چیزیں بدل گئی ہیں, لیکن اس زمانے میں بہت ایک عورت پہ پریشر ابھی بھی ہوتا ہے کہ جی بیٹا چاہیے. جی بالکل. تو طارق بھائی جو آپ کے ہسبینڈ ہیں, ان کی جانب سے یا سسرال کی جانب سے ایک پریشر تھا, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا نیوٹریشن سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے. اگر بیٹیاں 2-3 ہو جائیں تو پھر بیٹے کی خواہش میں عورت کو پریگننسی سے گزرنا ہے, اور نیوٹریشن اس کی بھی افیکٹ ہو رہی ہے, بچوں کی بھی. آپ کے کیس میں کیسا تھا؟ میرے کیس میں ایسا تھا کہ بیٹی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں, کیونکہ خوش قسمت فیملی ہے. خوش قسمت فیملی, کیونکہ ان کے ہاں زیادہ لڑکے تھے فیملی میں. تو جب میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو سب کو یہ تھا کہ بیٹی ہو, اللہ کرے بیٹی ہو, اور اتنی خوشیاں منائی گئیں جب بیٹی ہوئی. پھر جب سیکنڈ ٹائم میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو اس وقت میں کہہ رہی تھی کہ بیٹی ہو, کیونکہ ہم بھی 2 بہنیں ہیں. اچھا جی. تو مجھے تو آپ نے نہیں سوچا کہ اب 2 بہنیں تو باقی ایک لڑکا آنا چاہیے؟ نہیں, میرے تو ذہن میں یہ نہیں آیا. میرے ذہن میں تو یہ آیا کہ میں اور میری بہن, ہم دونوں کی اتنی دوستی ہے کہ ہمیں باہر کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
تو جب میری سیکنڈ ٹائم ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میں کہتی تھی بیٹی ہی ہوگی، اللہ کرے بیٹی ہو تاکہ آپس میں ان دونوں کی وہ ہو جائے، دوستی ہو جائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ بیٹی ہوئی اور ہم نے تب بھی خوشیاں منائیں. جبکہ ایسا ہوا کہ کئی لوگ مبارکباد دینے بھی آئے تو وہ یہ کہتے تھے اچھا پھر بیٹی ہو گئی، کوئی بات نہیں اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے گا. میں کہتی تھی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہی کو ہم اچھی طرح سے پال لیں. اور مجھے فخر ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی بچیوں کو اتنی اچھی طرح سے پالا پوسا، تربیت دی ہے کہ آج وہ بیٹوں سے بڑھ کر ہیں ماشاءاللہ. دونوں اپنے اپنے کیریئرز میں بہت دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بیٹیاں اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں نا، بیٹے اس طرح نہیں کر سکتے. بیٹے اپنے بیوی بچوں اپنی فیملی میں بزی ہو جاتے ہیں، بیٹیاں شادی ہو کے چلی جاتی ہیں پھر بھی انہیں ماں باپ کی فکر رہتی ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بچے ہوں یا بچیاں ہوں صحت مند ہوں، بالکل بنیادی بات. اور بس میں یہی دعا کرتی جو ہے تھی، جی بالکل میں یہی دعا کرتی تھی کہ جو بھی ہو بس پوری طرح سے صحت مند ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو نرشما کیمپین ہے یہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز پہ بھی. ان کا کیا کردار ہے نرشما کیمپین کے حوالے سے اور اس پیغام کو آگے بھجوانے کے حوالے سے؟ کیونکہ اس وقت پی ڈی وی ہوم پہ پاکستان کے گوٹ گاؤں میں، بڑے چھوٹے شہروں میں، دیہات میں ہمارا یہ پیغام سنا جا رہا ہے، اور بہت سے ہیلتھ کے شعبے سے جڑے حضرات بھی، لیکن خاص طور پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز آپ کی بات سن رہی ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ جی، خواتین کی جو نیوٹریشن ہے، خاص طور پہ ماؤں اور جو ایڈولسنٹ بچیوں کی جو صحت ہے، اس کا دار مدار جو ہے کہ اس بات پہ ہے کہ آپ اس کو کتنی آپ ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. سو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک ویل ریسپیکٹڈ پروفیشن ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس طرح ڈاکٹرز ہیں نہیں. تو پہلا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر یا آپ کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے سے ہوتا ہے، اور پھر باقی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ دیہی لیول پہ یا یونین کونسل لیول پہ یا چھوٹے لیول پہ وہ خواتین جو ہے ان کو اپنی زبان میں آسان الفاظ میں نیوٹریشن کے حوالے سے انفارمیشن پرووائڈ کر سکتی ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ جو ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ان سنگ ہیروز کہتا ہوں، کیونکہ وہ اتنی پرومیننٹ نہیں ہوتی لیکن ان کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ہر حوالے سے اگر آپ پولیو کی بھی بات کریں یا باقی جو اویئرنیس، تو اس پہ بھی، اور خاص طور پہ یہ جو نیوٹریشن کے حوالے سے جو آگاہی ہے، کیونکہ وہ گھر گھر وزٹ کرتی ہیں، وہاں پہ وہ گھر کے بڑوں کے ساتھ بھی بات کرتی ہیں، خواتین کے ساتھ بھی بات کرتی ہیں، اور تو وہ ان کو آسان الفاظ میں، بالکل آسان فہم الفاظ میں ان کو بتا سکتی ہیں کہ کون کون سی غذائیں ہیں جن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کون سی غذائیں ہیں جن سے بچنا بھی چاہیے. ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ انڈر نیوٹریشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موٹاپا بھی اب خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ پیدائش کے فوراً بعد ماں کا جو بریسٹ فیڈنگ ہے، جو ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین گھٹی بھی ہے اور غذا بھی ہے، کہ پہلے 6 مہینے لیلا کہتے ہیں جی 6 مہینے تک ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی، اس میں پھر کہتے ہیں کہ پانی تک نہیں دینا چاہیے بچے کو، کیونکہ ماں کے دودھ میں وہ سب کچھ ہے کہ بچے کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور چیز کی. بالکل، اور یہ بڑی اہم بات ہے، تھینک یو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. جو کلاسٹرم ہوتا ہے نا، جو پہلا جو دودھ ہوتا ہے جس کو عام لوگ طور پہ کہتے ہیں کہ یہ گندا دودھ ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے، یہ خراب ہے، اس کو وہی گھٹی کا کام کرتا ہے، وہ بہت ضروری ہے. اور آپ کی جو بریسٹ فیڈنگ ہے یہ ایک بچے کا حق تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے ایک بہترین گفٹ بھی ہے، کیونکہ وہ قدرتی ویکسینیشن بھی ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے جو ہے وہ ماں کا دودھ پیتے ہیں، ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہے 6 مہینے تک، اور اس کے بعد 2 سال تک جو ہے وہ دودھ پیتے رہتے ہیں، تو وہ سٹنٹنگ جو ہے ہمارے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 40% سے زائد بچے جو ہے وہ سٹنٹڈ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغ اور جسمانی طور پہ جو ان کی نشو و نما ہے وہ نہیں ہو پائی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچا سکتے ہیں بریسٹ فیڈنگ سے. یہ سب سے امپورٹنٹ انٹرونشن ہے. بالکل. جاتے جاتے جناب آپ کو ایک دفعہ پھر ہم سلائڈ دکھانا چاہیں گے نرشما کے فیس بک پیج کی. اس فیس بک پیج کو نہ صرف آپ فالو کیجئے بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے. یہ ایک فیس بک پیج ہے جس پہ آپ کو میٹرنل نیوٹریشن کے حوالے سے، خواتین کی غذائیت اور صحت کے حوالے سے بہت مزیدار کانٹینٹ ہے، ویڈیوز ہیں، انفوگرافکس ہیں، ڈاکٹرز کے مشورے ہیں، انٹرویوز ہیں، لیلا زبیری جیسے سیلیبریٹیز کے میسیجز ہیں. آسان الفاظ کے اندر بڑی زبردست کہانیاں اس فیس بک پیج پہ موجود ہیں.
اس کو فالو کیجئے. ہم سارا دن بیٹھ کے بہت ساری چیزیں فالو اور شیئر کرتے رہتے ہیں, بالکل. ایسی کام کی چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, دوسروں تک پہنچانا چاہیے. جی آخری کچھ آپ کا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد ہمیں اجازت لیں. دیکھیں اگین آج چونکہ عالمی دن ہے خواتین کا, تو میں اس حوالے سے, اور اس کا جو تھیم بھی ہے وہ انسپائر انکلوژن ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی جو شمولیت کو فروغ دینا, ہر جو بھی ہماری جو آپ سمجھیں کہ شعبہ جات ہیں اس حوالے سے, یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ خواتین کی صحت کا خیال نہ رکھیں. اور خواتین کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو مناسب اور ہیلدی جو ہے, نیوٹرین ڈینس جو ہے غذا دیں. لیلا جاتے جاتے آپ کا کوئی پیغام؟ بالکل, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک کی جو آبادی ہے اس میں خواتین کی آبادی مور دین 50% ہے. تو اگر 50% سے زیادہ آبادی صحت مند نہیں ہوگی تو ہمارا ملک جو ہے وہ کیسے ترقی کرے گا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ جو خواتین کی صحت ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے. خواتین خود بھی رکھیں, ان کے اطراف جو لوگ ہیں وہ بھی خیال رکھیں, اور جو خاص طور سے ہیلتھ ورکرز اور جیسا کہ آپ نے کہا ڈاکٹرز, وہ ان کو مشورہ بھی دیں, ان کو بتائیں بھی کہ وہ کس طرح سے اپنی ہیلتھ بہتر رکھ سکتی ہیں. لیلا آپ کا, ڈاکٹر دانش آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ نے نرشما کا یہ خصوصی سیشن ایکسپیرینس کیا. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا رائزنگ پاکستان _PTV ہوم پہ کہ نرشما کی باتیں آپ کو کیسی لگی, اور نرشما کا پیج بھی جوائن کر کے آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے. اب وقت ہے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ابھی ملتے ہیں, ابھی اور بھی بہت کچھ ہے, رہیے ہمارے ساتھ.